السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، آمین یا رب العالمین۔ ہمارا جو سلسلہ مطالعہ چل رہا ہے منتخب نصاب کا، اس کو ذرا اب ہم کچھ عرصے کے لیے، بلکہ رمضان تک کے لیے انشاءاللہ اس کو موقوف کر رہے ہیں، اور اب ایک کہہ لیجیے کہ سیریز ہمارے جو بھی بات رہے گی انشاءاللہ، یہ رمضان سے پہلے کی بھی 2-3 جمعے اور اس کے بعد رمضان کے بھی انشاءاللہ جتنے بھی میسر آ سکیں گے اللہ کی توفیق سے، تو اس میں یہ پورا سلسلہ رمضان ہی کا اس کو موضوع بنا کر اور اسی رمضان سے متعلق جو بھی معاملات قرآن اور حدیث میں ہیں اس کو سمجھنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ بالخصوص جو سورۃ البقرہ کا 23واں رکوع جو کہ پورا اسی موضوع پر ہے، انشاءاللہ اس کی کچھ تفصیلات کو بقدر توفیق انشاءاللہ اس کو سمجھیں گے۔ آج انشاءاللہ ایک خاکہ آپ کے سامنے رکھنا ہے اس پوری بات کا کہ یہ رمضان ہے کیا، اور رمضان کی اہمیت کیا ہے، کیوں ہے، اور اگر ذہن میں یہ سوال آ جائے کہ بھئی ابھی تو 3 ہفتے باقی ہیں رمضان میں، تو ابھی سے کیوں ہم گویا یہ کہ بیٹھ کر یہ بات کر رہے ہیں، تو اس کا جواب بھی انشاءاللہ لیں گے۔ بلکہ سب سے پہلے اسی بات کا جواب لے لیتے ہیں۔ تو ہم جانتے ہیں احادیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول ہمیں ملتا ہے کہ آپ رمضان سے پہلے بالخصوص رمضان کی آمد اور اس کے انتظار کا معاملہ فرمایا کرتے۔ آج تو نہیں، انشاءاللہ اگلی دفعہ اللہ نے چاہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان، آپ نے جو روزوں کے فرضیت کے بعد اور رمضان کی جو اہمیت اجاگر ہو جانے کے بعد جو رمضان گزارے ہیں، ان کی انشاءاللہ کیا ترتیب رہی، اس پر اگلی دفعہ آپ کے سامنے کچھ گوش و گزار کروں گا۔ فی الحال صرف اتنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتظار بھی فرماتے، اہتمام بھی فرماتے، اپنے صحابہ کو موٹیویٹ کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبات ارشاد فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خطبہ بڑا مشہور ہے، حضرت سلمان فارسی والا، اگلی دفعہ سنیں گے یا دیکھیں گے انشاءاللہ، کہ جس میں آپ نے باقاعدہ مخاطب فرمایا تمام صحابہ کو، اور پھر رمضان کی اہمیت اور روزے کی اہمیت کے حوالے سے تفصیل سے آپ نے گفتگو فرمائی۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے بارے میں آپ کی ازواج مطہرات کے اقوال ملتے ہیں اور دوسرے صحابہ کے اقوال ملتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو لوگوں کو خیر پہنچانے میں تیز چلتی ہوئی ہوا سے بھی زیادہ تیز ہو جاتے۔ تو رمضان کا مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل کی بنیاد پر بھی اگر دیکھیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی اہمیت رکھتا ہے، کوئی خاص بات ہے۔ تھوڑی سی تاریخ اگر اس کی دیکھیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ رمضان کا مہینہ بالخصوص شریعت محمدی میں ہی کوئی خاص اہمیت اختیار کر گیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ رمضان کی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ پہلے بھی رمضان المبارک کا مہینہ ہی بہت ساری شریعتوں میں اور بالخصوص انبیاء اور رسول جو پیغامات لے کر آئے ان میں اس مہینے کی اہمیت اور امپورٹنس وہ ہمیں نظر آتی ہے۔ بہت بڑے بڑے کام، بہت بڑے بڑے معاملات وہ ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے کے ساتھ ہی طے پایا کرتے تھے۔ اور ایک خاص بات جو ملتی ہے ہمیں تاریخ میں، وہ یہ ملتی ہے کہ جتنی بھی کتابوں کا نزول ہوا ہے اللہ کی طرف سے، 4 کتابیں تو ظاہر ہم جانتے ہیں، توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے، اور ظاہر کلام پاک ہے، قرآن حکیم ہے۔ اس کے علاوہ بھی جو مصاحف آئے، جیسے صحف ابراہیم کا تذکرہ ملتا ہے قرآن میں، اور بھی یقیناً جو انبیاء اور رسول جن کو ہم نہیں جانتے، جن کا تذکرہ ہمیں قرآن اور حدیث میں نہیں ملتا، اشارتاً بات آتی ہے، 1.25 لاکھ کم و بیش اللہ نے انبیاء بھیجے، تو اللہ نے بہت سارے ایسے رسول ہیں کہ جن کو صحیفے یا کتابیں بھی واللہ اعلم عطا فرمائی ہوں گی یقیناً۔ تو جو ترتیب ملتی ہے ہمیں ان 4 کتابوں کی تو بالخصوص، اور اس کے علاوہ بھی شواہد ملتے ہیں، جہاں جہاں بھی کوئی اگر
صحیفہ یا کوئی بات یا کوئی بھی ایسا اسکرپچر ملتا ہے کہ جو ڈیوائن ہو، جس کا تعلق جو ہے وہ آسمان سے یعنی اللہ سے، خدا سے بنتا ہو کسی نہ کسی پرانی تہذیب میں، تو اس کا اوریجن اگر آپ دیکھیں گے تو رمضان سے اس کا تعلق مل جائے گا. یا تو وہ پورا کا پورا رمضان المبارک میں دیا گیا یا نازل کیا گیا، یا اس کا آغاز جو ہے نازل ہونے کے حوالے سے، جیسے قرآن حکیم کی مثال ہے کہ رمضان المبارک میں الحمدللہ کہ وہ پوری ترتیب بنی اور قرآن مجید جو ہے اس کا نزول. تو یہ سارے خاص طور پر ہمیں نظر آتی ہے بات کہ جو آسمان سے ہدایت آنے کا سلسلہ ہے بالخصوص، اس کا تعلق کسی نہ کسی انداز میں رمضان سے ہے. رمضان المبارک کا مہینہ اللہ کے ہاں اس حوالے سے خاص کیا ہوا مہینہ ہے. ایک اصول جو بارہا ہم سمجھتے ہیں اس کو دوبارہ دہرا لیتے ہیں. اللہ نے فضیلتوں کا قانون بنایا ہے. اللہ نے اس پوری دنیا کو بناتے وقت ایک خاص ترتیب رکھی ہے فضیلت کی. اللہ نے فضیلت دی ہے کسی ایک کو دوسرے پر، کسی نہ کسی، یہ اللہ کی ترتیب ہے، اللہ کا قانون ہے. اس فضیلت کا ایک تو وہ کانسیپٹ ہے جو ہمیں دین کے لحاظ سے ہم جانتے ہیں، افضل ہونا، بہتر ہونا. کس سینس میں؟ مثال کے طور پہ ہم سب جانتے ہیں جمعۃ المبارک کا دن افضل ہے باقی دنوں سے. اس دن کی ہوئی عبادت، اس دن کے کیے ہوئے ذکر و اذکار، درود کا پڑھنا، وہ ساری تفصیلات ہم پڑھتے سنتے رہتے ہیں. اس دن کا استغفار، اس دن مانگی جانے والی دعا، اس دن قبولیت کی گھڑی کا ہونا، مسلمانوں کے لیے اس کو عید قرار دیا جانا، یہ ساری باتیں ہم سب جانتے ہیں. تو جمعے کے دن خاص طور پر عبادت کے پوائنٹ آف ویو سے بڑا اہم ہے. مسلمانوں کی اجتماعیت کا ایک بہت بڑا مظہر جمعے کا دن ہے. قرآن حکیم میں باقاعدہ پوری سورت ہم جانتے ہیں کہ وہ جمعۃ المبارک کے حوالے سے مخصوص ہے، سورۃ الجمعہ. پھر اسی طرح اگر ایک دن کی بھی بات کریں تو اس دن کے اندر بھی ہم جانتے ہیں کہ 24 گھنٹے برابر نہیں ہے، بلکہ اس میں بھی فضیلت کے باقاعدہ سٹینڈرڈز موجود ہیں. مثال کے طور پر سب سے افضل وقت کون سا ہے؟ وہ والا صبح کا وقت، یعنی ایک خاص انداز میں دعا کی قبولیت کے اعتبار سے. سحر کا وقت، رات کا آخری پہر. کیوں؟ کیونکہ اس میں اللہ رب العزت آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہوتے ہیں اور مانگنے والے کے لیے جو بھی وہ مانگتا ہے عطا فرماتے ہیں. یہ پوری حدیث ہم سب کے ذہن میں ہے. پھر اسی طرح فضیلت ہی کے اعتبار سے وہ وقت جو نماز کے انتظار کا ہے، ایک شخص کے اجر اور ثواب کے لیے اس کو افضل قرار دیا گیا. خاص طور پر اذان ہو جانے اور اقامت کے درمیان کا وقت، یہ بڑا افضل وقت ہے، اور یہ مسجد میں گزرے تو اس کی کیا ہی بات ہے. اسی طرح قرآن حکیم کوئی پڑھ کر فارغ ہوا ہے تو یہ اس کے لیے فضیلت والا وقت بن گیا، افضل وقت بن گیا، برکت والا وقت بن گیا. وہ دعا مانگے، اللہ سے اپنی مناجات رکھے، قبولیت کے زیادہ امکانات ہوں گے انشاءاللہ. تو اس طرح کسی نہ کسی انداز میں کسی نہ کسی وقت کی فضیلت ہمیں مختلف جگہوں پہ نظر آتی ہے. اسی طرح اگر آپ دیکھیں عشرہ ذو الحجہ تمام دنوں میں سب سے افضل ترین دن ہے. اس دن ان 10 دنوں میں کی جانے والی عبادات اللہ تعالیٰ کو پورے سال کی جانے والی عبادات سے زیادہ محبوب ہیں. پھر رمضان المبارک کی بات کریں تو ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان المبارک مہینوں کا سردار ہے، سب سے زیادہ افضل اس سینس میں کہ اس میں مغفرت ہے، اللہ کی طرف سے عنایتیں ہیں، رحمتیں ہیں. پھر اسی میں رات کی بات کریں تو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو ہم جانتے ہیں کہ وہ ایک رات ہے کہ جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. اس کی فضیلت کا کیا ہی کہنا. تو اللہ رب العزت نے فضیلت کا قانون، اور انسانوں کے اندر بھی ہم جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں میں سے افضل کن کو بنایا ہے؟ انبیاء کو. انبیاء میں بھی سب برابر نہیں ہے، بلکہ ہم جانتے ہیں کہ ان میں بھی کیا ہیں؟ فضیلت کے درجات ہیں. تیسرے پارے کی پہلی جو آیت ہے وہ یہی بات ہمارے سامنے رکھتی ہے نا کہ یہ جو رسول اللہ نے بھیجے ان سب میں کیا ہیں؟ فضیلتوں کے معیارات ہیں. اللہ نے ایک بعض کو بعض پر ترجیح دی ہے، فضیلت دی ہے. تو یہ فضیلت کا قانون ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ تمام رسولوں، تمام انبیاء میں 5 اولو العزم رسول جو قرآن میں ہم پڑھتے ہیں تفصیل کے ساتھ، پھر ان کے اندر بھی بالخصوص سب سے اوپر، سب سے افضل امام الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی کو آ جائیے اب انبیاء کو ایک طرف کرتے ہیں. غیر انبیاء کے اندر تو ہم جانتے ہیں ہماری پورے عقیدہ اور ہماری پوری امت کا یہ متفقہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں باقاعدہ اصول طے ہو گیا. وہ کیا کہ تمام غیر انبیاء کی اب بات ہو رہی ہے، تمام انسانوں میں، تمام مسلمانوں میں، تمام امت میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس کے بعد باقی صحابہ کا نمبر آئے گا. پھر اس کے اندر بھی آ جائیں تو خلفاء راشدین کے بعد ہم جانتے ہیں کہ وہ جو عشرہ مبشرہ 10 صحابہ وہ باقی سے سب سے افضل ہو گئے.
پھر اور اس دائرے کو مزید بڑھاتے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ بدری صحابہ 313 وہ اصحاب بدر کے جو شریک ہوئے تھے. پھر اور اوپر آ جائیں صلح حدیبیہ کے اندر جو شریک صحابہ تھے وہ باقی صحابہ سے افضل ہو جائیں گے. تو ایک درجہ، ایک ترتیب ہم جانتے ہیں کہ وہ بنتی چلی جا رہی ہے اور ہر جگہ پر ہے. اس فضیلت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیاوی اعتبار سے ان کو کوئی زیادہ چیز دی جائے گی، ان کا حصہ زیادہ دیا جائے گا، ان کو زیادہ کوئی مقام نہیں. یہ فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے ہاں سے طے شدہ ایک خاص ترتیب ہے جس میں عزت، احترام وہ زیادہ ڈیزرو کریں گے. یہ ٹھیک ہے، یعنی اس جیسے جمعے کے دن کی گئی نیکی زیادہ اجر پائے گا ایک شخص جمعے کے دن نیکی کرے گا، تو اسی لحاظ سے اب یہ جو انبیاء میں زیادہ افضل ہو گئے، انسانوں میں زیادہ افضل ہو گئے، ان کو اللہ کے ہاں زیادہ عزت اور مرتبہ ملا ہے. بس یہ ایک بنیادی بات ہے. اب آ جائیے اس سے آگے بڑھتے ہیں، جو اپنے موضوع پر آ جاتے ہیں. رمضان کے مہینے کی ہم بات کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو افضل قرار دیا ہے، بہترین قرار دیا ہے، اور اس مہینے کی بڑی عجیب ایک خاصیت ہے کہ جو رکھی ہے. اب اس فلسفے پر آتے ہیں کہ یہ رمضان کا مہینہ اصل میں ہے کیا، اس کی اہمیت کیوں ہے، کیا ہے. ایک نقطہ تو یہاں پر میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ اللہ نے جو ہدایت اتاری ہے آسمان سے، کتابیں اتاری ہیں، صحیفے اتارے ہیں، جو بھی اپنا کلام اتارا ہے، بالخصوص اس کا تعلق کس سے ہے؟ رمضان کے ساتھ ہے. تو یہ تو ایک خاص بات ہو گئی. گویا رمضان میں کوئی ایسا معاملہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ عنایت، یہ رحمت ہوتی ہے اپنے بندوں پر کہ اللہ پاک ہدایت کا جو بھی سرچشمہ ہوتا ہے، جو بھی اللہ کی کتاب ہوتی ہے، جو اللہ کا کلام ہوتا ہے، اس مہینے میں اترتا ہے. اگلی بات، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا اور انسان کو اشرف کر دیا، شرف دے دیا باقی تمام مخلوقات پر. اور یاد کیجیے ہم نے یہ پوری تفصیل قرآن میں پڑھی ہے، اور شیطان اسی بنیاد پر باغی ہوا ہے. وہ عزازیل جو عبادت میں اتنا آگے تھا کہ جنوں میں سے ہونے کے باوجود اللہ نے اس کو اپنے پاس اپنے حضور آسمانوں میں لا کر بٹھا دیا، فرشتوں کی صف میں بٹھا دیا اور اپنے سامنے بٹھا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو یہ اعزاز بخش رہے ہیں. یعنی کیا مرتبہ ہے، کیا اعزاز ہے. زمین کی مخلوق تھا، اللہ نے آسمانوں کی جو مخلوق ہے، فرشتے ان کے ساتھ لا کر بٹھایا ہوا ہے. ایسا ہی ہے نا، تفصیل ہم سب کو پتا ہے. عزازیل اس کا نام ہے اصل. اور اس کے بعد اس کے اندر جو اپنی میں کا ایک عنصر تھا وہ پرومیننٹ کب ہوا؟ جب اس سے زیادہ افضل اس کے سامنے ایک مخلوق آ گئی. اللہ نے بنایا حضرت آدم علیہ السلام کو اور کہا کہ سجدہ کرو. یہ اس بات کا اعلان تھا کہ اس میری مخلوق کی فضیلت تم سے زیادہ ہے. اس پر اس کو اعتراض ہوا. ٹھیک ہے، آج کل کی ٹرم میں کہتے ہیں کہ جی اپنا نوٹ آف ڈسنٹ اس نے جمع کرا دیا، اس نے سخت اعتراض کیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اور اللہ کے فیصلے پر، اللہ کے اذن پر معاذ اللہ اس نے سوال اٹھایا. یہی اس بدترین مخلوق کا سب سے بدترین عمل تھا کہ اللہ کے فیصلے پر اس نے کیا کیا؟ اعتراض کر کے کہا اور اللہ کو معاذ اللہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یا اللہ تو نے غلط کیا جو کیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. لہٰذا یہ کیا بن گیا؟ ابلیس. مایوس، اللہ کی رحمت سے مایوس، مردود ہو گیا، رجیم ہو گیا، ملعون ہو گیا. اور اسی بنیاد پر اس کو ریجیکٹ کیا گیا. اب یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ کسی کو اتنا بڑا مرتبہ ملا ہو اور اس کو وہاں سے اٹھا کر پٹک دیا جائے نیچے، اور اس کو اچھی طرح سمجھ آ گیا، اور اپنے غرور اور اپنے تکبر کی وجہ سے کیونکہ معافی مانگنے کو تیار نہیں ہے، پلٹنے کو تیار نہیں ہے، رجوع کرنے کو تیار نہیں ہے، پلٹ جاتا، رجوع کر لیتا، معافی مانگ لیتا تو اللہ غفور الرحیم معاف فرما دیتے. لیکن شیطنیت اسی چیز کا نام ہے نا. اڑ گیا اپنے غلط پر، اپنی جو بھی اس کی گڑبڑ تھی، اور اس کے اڑ جانے کی وجہ سے وہ ابلیس ہو گیا، شیطان ہو گیا. قیامت تک کے لیے جہنم اس کے لیے طے ہو گئی. اب اس ذلت کو جو اس نے فیل کی، جو اس نے محسوس کی، اور اپنے اس رتبے کے گھٹائے جانے اور اپنے پٹخ دیے جانے پر جو انتقام اس کے اندر جذبہ آیا، اس نے پھر یہ طے کیا کہ ٹھیک ہے میں تو جاؤں گا نا جہنم میں، اپنے ساتھ اس انسان کو بھی لے کے جاؤں گا، اور جتنوں کو لے جا سکوں گا اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا. یہی وہ چیلنج ہے جو وہ لے کر آیا ہوا ہے، اور اس کو اللہ نے ایک باقدر اختیار انسان کو بہلانے اور پھسلانے کا دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اب واپس آ جائیے جو بات ہم سمجھ رہے تھے. بنیاد کیا چیز ہے؟ انسان کا شرف. انسان کا شرف. وہ شرف ہے کیا؟ وہ شرف کیا ہے جو انسان کو انسان بناتا ہے؟ وہ کیا شے ہے جس نے انسان کو افضل، اعلی، اشرف کر دیا؟
فرشتوں سے بھی اعلیٰ کر دیا. وہ نورانی مخلوق جو اللہ کے حضور ہیں، جو ہر وقت اللہ کی عبادتوں میں تسبیحات میں مشغول ہیں، ایسی کیا چیز تھی کہ جس نے انسان کو ان سے بھی زیادہ افضل کر دیا، اشرف کر دیا، اعلیٰ کر دیا؟ ایسی بھی کیا شے تھی؟ اب آ جائیے قرآن پر واپس. تو کیا چیز آتی ہے قرآن میں؟ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے آدم کو بنانے کے بعد اپنی روح میں سے اس میں پھونکا اور پھر حکم دیا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو. کیا چیز ہے یہاں پر بنیاد؟ وہ مٹی سے جو بھی جسم بن رہا تھا، اس کا جو بھی پروسیس تھا، جو بھی میکینزم تھا، اس میں کتنا وقت لگا، اس بارے میں قرآن ہمیں نہیں بتاتا. اتنا بتاتا ہے کہ مٹی سے اللہ نے بنایا. اب وہ سیکنڈ لگے یا نینو سیکنڈ لگے یا دن لگے یا سال لگے، یہ ہمیں نہیں معلوم. یہ تو اللہ کا ہے نا. ہمیں اس ٹائم فریم کا کچھ اندازہ ہی نہیں ہے، وہ تو اللہ کو پتا ہے. اللہ نے جب تک وہ مٹی کا جو بھی خاکہ آدم علیہ السلام کا بن رہا تھا یا بنا رہے تھے اللہ سبحانہ و تعالی، جس پروسیس سے بھی وہ گزر رہا تھا، معاملہ ہو رہا تھا، اس دوران میں نہیں کہا فرشتوں سے کہ اس کو سجدہ کرو. کہا نہیں. کب کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو؟ جب روح پھونکی. جب روح میں سے، اور الفاظ غور کیجئے، اپنی روح میں سے پھونکا. اور روح کی تعریف بھی قرآن یہی کرتا ہے. جب پوچھا گیا اللہ کے نبی سے کہ روح کیا ہے، تو آیت نازل ہو گئی سورہ بنی اسرائیل میں، ہم پڑھتے ہیں فرما دیجئے روح اللہ کا امر ہے، بس تمہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں پتا اس کے بارے میں. تمہاری عقل اس کا ادراک نہیں کر سکتی، تمہاری سائنس، تمہارے تجربے، تمہارے جو بھی فہم ہے اس میں سما ہی نہیں سکتی یہ شے. اس لیے اس چکر میں نہ پڑو. صاف صاف کہہ دیا گیا یہ روح اللہ کا امر ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا اذن ہے، بس اتنا کافی ہے تمہارے لیے. اب یہ ہے کیا شے؟ یہ تو جب بھی اللہ چاہے گا انسان کو بتائے گا کل قیامت کے دن، واللہ عالم. ابھی جو بات سمجھنے کی وہ یہ کہ یہ ایک شے ہے، ایک وجود رکھنے والی، جس کا تذکرہ قرآن میں ملتا ہے ہمیں، اور یہ وہ روح ہے. ایک اور حدیث کو ذرا اپنے ذہن میں لے آئیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ماں کے پیٹ میں جب بچہ 4 مہینے کا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، کتنے دن ہو گئے؟ 120 دن. اور آج ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ 4 مہینے کا اگر ایک حاملہ خاتون ہے تو اس بچے کی دل کی دھڑکن بڑی آسانی کے ساتھ سنی جا سکتی ہے. اس کے زندگی کے ثبوت ہم کو بڑی آسانی کے ساتھ ملتے ہیں کہ نہیں؟ حدیث کہہ رہی ہے کہ جب 4 مہینے کا ہو جاتا ہے، اب اللہ کے حکم سے ایک فرشتہ آ کر اس میں روح ڈالتا ہے. روح کب ڈل رہی ہے انسان کے اس جسم میں؟ 4 مہینے گزار چکا ہے، اور یہ 4 مہینے موت کے نہیں ہیں. غور فرمائیے، یہ مردہ نہیں ہے، اس وقت زندہ ہے. اس کا دل دھڑک رہا ہے، اور جو بھی آج کے معنوں میں کہہ لیں تنفس اس کے اندر ہو رہا ہے، میٹابولزم اس میں ہو رہا ہے. وہ زندگی کا ایک پورا وجود ہے، اور ایک انسان کا بچہ ہے. لیکن روح کب آئی ہے؟ 4 مہینے کا جب ہو گیا تب آئی ہے. اور پھر روح آ جانے کے بعد اب اس کے لیے طے اللہ کی طرف سے جو بھی تقدیر ہے، جو کہ لوح محفوظ میں موجود ہے پہلے سے سب کے لیے قیامت تک کی، لیکن عالم خلق میں اس کے لیے باقاعدہ جو بھی اس کی ایک کیفیت ہوگی ہم نہیں جانتے، ہم اس کا ادراک نہیں کر سکتے کہ اللہ کی طرف سے طے اس طرح ہو گئی، یا اس کا شو آف ہو گیا، نکل کر سامنے رکھ دی گئی کہ یہ ہے، اس دن پیدا ہوگا، اس دن مرے گا، اتنا کھائے گا، اتنا پیے گا، اتنے دکھ، اتنی تکلیف، اتنی خوشی، اتنے بچے، اتنی اولاد، اتنا رزق، جو بھی دنیا کے امور ہیں طے شدہ یہ ہو گئے، گردن میں اس کو لٹکا دیے گئے. اس کی تقدیر جو بھی اس کا ہے، اور اس کو دنیا میں پھر آنا ہے اور اس تقدیر کے مطابق زندگی اپنی جینی ہے. اختیار کس شے کا دیا ہے اس کو؟ نیکی اور بدی میں کہ وہ چوز کر لے، یہ اختیار ہے اس کے پاس. یہ طے شدہ نہیں ہے. اللہ کو معلوم ہے کیا کرے گا، لیکن اختیار بندے کو دیا گیا ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ تعالیٰ نے اس کو دکھا دیے ہیں کہ کیا چیز غلط ہے، کیا چیز صحیح ہے، اس کو سمجھ دے دی. اب وہ اس کی مرضی ہے، جو چاہے اس کے اندر سے چوز کرے. تو جناب علی، بات جو ہم سمجھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ روح کے بغیر بھی تو کوئی زندگی کا وجود ہے یا نہیں ہے؟ نا، دل دھڑک سکتا ہے نا، سانس لی جا سکتی ہے نا، ٹھیک ہے. اور اس کا دوسرا جو ثبوت ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے یہ ساری مخلوقات جو ہمارے سامنے، خاص طور پر جانور،
یہ جانور جو ہیں یہ کیا ہیں؟ ہم ان کو مردہ کہتے ہیں؟ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ زندہ ہیں اور زندگی کی ساری علامات ان کے اندر ہیں، گائے، بکرا، بھینس اور پتہ نہیں کون کون سے جانور اور نہ جانے کیا کچھ. کیا چیز ہے جو ان کے پاس نہیں اور انسان کے پاس ہے؟ وہ ہے یہ روح. جانور میں روح نہیں ہوتی، جانور میں روح نہیں ہے. جانور میں کانشیسنس ہے، سیلف کانشیسنس نہیں ہے. یہ انسان کو پتا ہے کہ میں کون ہوں. میں جب آپ سے اور مجھ سے کوئی پوچھے کہ آپ، تو میں بتاؤں گا جی میں جانتا ہوں، میں بطور ایک شخصیت، ایک اینٹی، ایک انسان، میرا نام یہ ہے، میرا وجود یہ ہے، میری تعارف یہ ہے، جو کچھ بھی ہے میں کون ہوں. میں اور پوری دنیا کے درمیان میں اچھی طرح مجھے معلوم ہے کیا فرق ہے. لیکن ایک جانور کو نہیں پتا. جانور کو زندگی کا شعور ہے، بس اس کے سینسز ہیں جو اس کو بتائیں گے. اس کو تکلیف بھی ہوتی ہے، اس کو خوشی بھی ہوتی ہے، اس کے اندر جذبات بھی ہیں. وہ اب ایک جانور ہے، بکری ہے، اس ماں اپنے بچے کو پہچانتی ہے کہ نہیں؟ ایک جانور اپنے بچے کے خاطر اپنی جان پہ کھیل جاتا ہے کہ نہیں؟ اس کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے کہ نہیں؟ سب کچھ کرتا ہے. لیکن اس کو اپنا نہیں پتا کہ میں کون ہوں، میری حیثیت، میری ذات، کچھ نہیں پتا، کیونکہ اس کے اندر روح نہیں ہے. اسی لیے ان جانوروں کے لیے کوئی قیامت یا کوئی آخرت نہیں ہے. یہ دنیا میں ختم تو بس ختم. ہاں کچھ جانوروں کو پیدا کیا جائے گا اللہ کے حکم سے، وہ خاص معاملات ہیں. جیسے کہ عید الاضحیٰ کے موقع پہ ذبح کیے ہوئے جانور جو ہیں وہ پیدا کیے جائیں گے تاکہ وہ آگے سفارش کریں اس شخص کی کہ جس نے اللہ کی خاطر ان کو ذبح کیا تھا. یا وہ انصاف یا عدل کا ایک توازن اور ایک وہ جو منظر ہے اس کو بتانے کے لیے جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 2 بکریوں کو پیدا کیا جائے گا کل قیامت کے دن. کیوں؟ کیونکہ دنیا میں دونوں بکریوں نے آپس میں ایک دوسرے کو کیا ٹکر ماری تھی. اب اس میں جو برابری نہیں تھی وہ اس سینس میں نہیں تھی کہ ایک بکری کے سینگ تھے اور ایک کے سینگ نہیں تھے. لہذا اللہ تعالیٰ ان دونوں کو پیدا کریں گے اور وہ جس بکری کے پاس سینگ تھے وہ اس بکری کو دے دیے جائیں گے جس کے پاس نہیں تھے، اور دوبارہ اب یہ ایک دوسرے کو ٹکر ماریں گے، حساب برابر، ان کو دوبارہ مٹی بنا دیا جائے گا. اللہ اکبر. یہ ہوگا اس دن کا عدل، اس دن کا انصاف. اللہ تعالیٰ اس دن ہمیں اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. بہرحال جو میں عرض کر رہا ہوں تو وہ خاص پرپس کے تحت یہ جانور، ورنہ ان جانوروں کو دوبارہ سے پیدا ہونا یا ان کے لیے کوئی جنت دوزخ کا کچھ بھی نہیں ہے. مخصوص ہیں وہ چیزیں جن کا حدیث میں تذکرہ اللہ آن پرپس ان جانوروں میں کسی کو چاہیں گے تو پیدا فرمائیں گے، ورنہ جنرل یا اصول یہ نہیں، عام اصول یہ نہیں ہے. تو دوبارہ پیدا ہونا یہ تو انسان کا معاملہ ہے، انسان ہے، کیونکہ اس کے اندر روح ہے. روح، اور یہ روح جو انسان کے اندر ہے یہ انسان کو انسان بنانے والی شے ہے. ورنہ یہ انسان کیا ہے؟ جیسے دوسرے حیوان ہے، یہ بھی ایک حیوان ہے. بھئی تھوڑی سی اس کے اندر سینسز زیادہ ہے نا. بھئی بعض جانوروں کے اندر بھی تو عقل اور سینس کا معیار ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ کو پتا ہے کہ گھوڑا جو ہے وہ باقی جانوروں کے مقابلے میں زیادہ سینسیبل جانور کہا جاتا ہے. باقاعدہ ہاتھی کے بارے میں کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کتے کے بارے میں کہا جاتا ہے. مطلب یہ 3-4 وہ جانور ہیں انسانوں کے ساتھ کیونکہ صدیوں سے رہ رہے ہیں تو انہوں نے کچھ نہ کچھ اڈاپٹ کر کے سیکھ کر کچھ نہ کچھ سینسز، کچھ نہ کچھ اپنا سمجھ بوجھ پیدا کر لی ہے اپنے اندر. یہ بھی اشارے سمجھتے ہیں، یہ بھی دوڑتے آتے ہیں، ان کو بھی پتا ہے کیا کرنا ہے کیسے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ تو عقل کے یا سینس کے معیارات وہاں پر بھی ہیں. انسان میں ظاہر سی بات ہے وہ بہت اونچے درجے پر آ گئے، بہت ہی کوئی لمبا ایک بڑا گیپ آ گیا کہ انسان کے پاس وہ عقل فہم اللہ نے دے دی، وہ بہت ہی اونچے درجے کی دے دی. اس عقل کو استعمال کرتے ہوئے انسان نہ جانے کیا کچھ کرتا ہے، ان جانوروں کے اوپر حکومت کرتا ہے، اس دنیا کے وہ مسخر کیے چلے جا رہا ہے اور کہاں سے کہاں پہنچ رہا ہے. خلاؤں میں پہنچ گیا، زمین کی گہرائیوں میں پہنچ گیا، کیا کچھ نکال کر لے آیا ہے. زمین کے خزانے نکال لیے اس نے. اللہ کی دی ہوئی عقل کی وجہ سے اللہ نے جو کچھ بھی ریسورسز زمین میں رکھی تھیں، لوہا ہو یا تیل ہو یا گیس ہو یا نہ جانے کیا کچھ ہو، نکال کر اپنے استعمال میں لا رہا ہے. اسی مٹی سے اور پتھر سے سیمنٹ بنا کر اور سریا استعمال کر کے اونچی اونچی عمارتیں بنا رہا ہے. نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ گیا، جہاز بنا لیا، ہوا میں اڑ رہا ہے. کیا کچھ کر رہا ہے، کیا کچھ کر، ابھی آگے پتہ نہیں کیا کچھ کرے گا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو یہ عقل، یہ سمجھ جو دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے دی ہے وہ بہت ایکسٹرا آرڈینری شے ہے. لیکن سمجھ لیجئے گا اس بات کو اچھی طریقے سے، یہ شے عقل نہیں ہے جو انسان کو انسان بناتی ہے. عقل نہیں ہے. عقل کی بنیاد پر کوئی انسان نہیں کہلایا جاتا. عقل وہ معیار نہیں ہے، وہ سٹینڈرڈ نہیں ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے جیسے دوسری مخلوقات کے اندر ڈفرنسز رکھے تو انسان کو بہت ہی بڑا ایک بہرحال دے دیا.
تو وہ شے کیا ہے؟ وہ شے ہے روح جو انسان کے اندر ہے، جس نے آدم علیہ السلام میں جب وہ روح آئی تو ان کو افضل کر دیا ان تمام سے کہ جو وہاں موجود تھے سوائے اللہ کے، اور اللہ نے حکم دیا کہ سجدہ کرو، جو اس بات کا اعلان تھا کہ یہ تم سے افضل ہے، تم سے اشرف ہے، تمہیں اس کے تابع ہونا ہے۔ اب بہرحال جو بات ہم سمجھ رہے ہیں، یہ روح لے کر اپنے ساتھ ہم آئے ہیں، ہر انسان یہ روح لے کر اپنے ساتھ آیا، ماں کے پیٹ سے نکلا ہے اس روح کے ساتھ، اور اس روح کے ساتھ ہی وہ اپنی زندگی پوری گزارے گا البتہ۔ اب یہاں سے ایک اور بات کو سمجھیے گا، انسان اس وقت تک انسان رہے گا جب تک اس میں یہ روح موجود ہو۔ اگر یہ روح اس کی مر جائے، ٹھیک ہے، تو اب یہ چلتا پھرتا گویا کیا بن گیا دوبارہ سے؟ وہ پچھلے والے 4 مہینے کے جو اسٹیج تھے نا، وہ حیوانی کیفیت، حیوان۔ اور قرآن نے اس موضوع کو ایک سے زیادہ مرتبہ ہمارے سامنے رکھا ہے، جو ہم اکثر پڑھتے بھی ہیں، سمن بکمن عمیون فہم لا یرجعون، یہ بہرے گونگے اندھے، یہ لوٹ کر آنے والے نہیں ہیں، پلٹ کر آنے والے نہیں ہیں، وہ دروازہ بند ہے ان کے لیے، ان کے اوپر کوئی نصیحت عمل نہیں کرے گی، کچھ نہیں سنیں گے۔ کیوں؟ کوئی روح مر گئی نا ان کی روح مر۔ آپ جانور کے اوپر جا کر نصیحت کریں، واز کریں، اس کو تقریریں سنائیں، اس پہ کوئی اثر پڑے گا؟ معذرت کے ساتھ آپ کسی باڑے میں جائیں، وہاں بھینسیں کھڑی ہیں، بیل کھڑے ہیں، اور کوئی جانور کھڑے ہیں، آپ وہاں جا کر کسی بہترین شعلہ بیان مقرر کو کھڑا کر کے تقریریں کروائیں، ساری دلیلیں وہاں رکھ دیں، قرآن کی آیتیں سنا دیں، معاذ اللہ حدیثیں سنا دیں، تو کیا ہوگا اس سے؟ وہ باڑے میں بندھی ہوئی گائے بھینسیں، اس کا کیا اثر، کیا کریں گی ان کا؟ وہ ہم سب اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ تو بات ہی نامعقول کر رہے ہیں آپ۔ تو بات کو سمجھیے، یہ جو بات آ رہی ہے سمن بکمن عمیون فہم لا یرجعون، اللہ کی طرف سے بات آ رہی ہے، یا ان کے دلوں پر غفلت پردہ پڑ گیا، ختم؟ یا پہلے ہی رکوع میں جو ہم پڑھتے ہیں کافروں کے بارے میں، سواء علیہم، آپ ان کے بارے میں جو بھی ان کو سنائیں نہ سنائیں، خبردار کریں نہ کریں، ان کے لیے برابر ہے۔ یا جو آگے ہم جا کر پڑھتے ہیں اولئک کالانعام، یہ مویشی ہیں، چوپائے ہیں، یہ ان کی آنکھیں ہیں لیکن یہ دیکھ نہیں سکتے، ان کے کان ہیں لیکن یہ سن نہیں سکتے، ان کے دل ہیں لیکن یہ سوچ سمجھ نہیں سکتے، یہ تو چوپائے ہیں، مویشی ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں، ان سے بھی گئے گزرے ہیں، اللہ فرما رہا ہے قرآن میں۔ تو بات کو سمجھیے، جب انسان کی روح مر جائے تو اب اس کا پلٹنا نیئر ٹو امپاسبل ہے۔ اللہ اپنا فضل فرما دے، اللہ اپنا کرم فرما دے، یہ تو اللہ کے پاس ہے، اللہ اس کی روح کو زندگی عطا فرما دے، اللہ اپنے فضل سے اپنی رحمت سے اس کی ادا کوئی بات اللہ کو پسند آ جائے، اللہ اس کو توفیق عطا فرمائے، ٹھیک ہے، یہ پورا موضوع الگ ہو گیا۔ عام اصول کیا ہے وہ سمجھ رہے ہیں؟ یا وہ جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دل سیاہ ہو جاتا ہے اور اس پر کوئی نصیحت عمل نہیں کرتی، اس کا مطلب بھی یہی ہے۔ یا ایک اور حدیث میں جو بات آتی ہے، بلکہ قرآن میں بھی بات آتی ہے کہ ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا ہے، اس کا مطلب بھی یہی ہے، ختم ہو گیا ان کے۔ اور یہاں پر ایک اور نقطہ بھی سمجھیں، بڑی پیاری یہ بات ہے، ایک موقع پہ ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ سے کسی نوجوان نے یہ سوال کیا کہ بھئی آج انسان اس بات کو اچھی طرح سمجھتا ہے، جانتا ہے کہ بھئی اس کا جو مرکز حواس ہے، جہاں سے وہ سوچتا ہے، سمجھتا ہے، فیصلے کرتا ہے، وہ تو دماغ ہے۔ انسان اس بات کو ثابت کر چکا ہے، یہ دماغ ہے، یہ برین ہے۔ اور ہم عام مشاہدے کی بات ہے، کوئی مینٹلی ایب نارمل یا خدا نہ خواستہ ذہنی طور پر معذور کب ہوتا ہے؟ جب اس کے یہاں چوٹ لگتی ہے، اس کا مطلب یہاں سے تعلق ہے نا اس کا کوئی۔ جبکہ قرآن جب بھی حواس کی بات کرتا ہے، سوچنے سمجھنے کی بات کرتا ہے، دل کی کرتا ہے۔ حدیث میں جب بھی اللہ کے نبی فرما رہے ہیں تو دل کے بارے میں فرما رہے ہیں، یہ دل ہے جو اگر صحیح ہے تو یہ تمہارے سینے میں گوشت کا لوتھڑا، یہ صحیح ہے تو سب سے، یہ غلط تو سب غلط۔ یہ دل ہے جہاں پر تقویٰ ہے، یہ دل ہے جو سوچتا سمجھتا ہے، یہ دل ہے جو، تو یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے۔ تو کیا قرآن اور حدیث میں معاذ اللہ غلط بات کی جا رہی ہے؟ تو بڑی زبردست وہ جواب دیا کہ بات یہی تو ہے جو سمجھنے کی ہے۔ دیکھو اصل میں انسان کی حقیقت ہے وہ روح۔ جب میں کہتا ہوں نا میں کون؟ میں وہ ہوں اندر، وہ روح، روحانی وجود۔ یہ میرے ہاتھ ہیں، یہ میں نہیں ہوں، یہ میرے ہاتھ ہیں، یہ میرے پیر ہیں، یہ میں نہیں ہوں، یہ میرے پیر ہیں جو اللہ نے مجھے دیا ہے دنیا کے اندر برتنے کے لیے۔ یہ تو کل قیامت کے دن میرے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے، پڑھیے نا ہم نے وہ آیت،
جب اللہ ان کو حکم دے گا تو میرے ہی خلاف یہ میرے ہاتھ پیر میری کھال یہ گواہ بن کے کھڑی ہوگی. اللہ اس وقت سے ہمیں محفوظ فرمائے. تو میں کون ہوں پھر؟ میں کیا ہوں؟ میرا وہ وجود. تو یہ جو جسم جس کے اوپر سوار کیا گیا ہے مجھے، یہ جسم جو اللہ نے مجھے دیا ہے اس دنیا میں اپنی، یہ جو بھی اللہ کی طرف سے طے شدہ اتنا چھوٹا سا وقفہ ہے، یہ پانی کا بلبلہ ایسے پھولا 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 پھٹ ختم. بار بار مثال میں دیتا ہوں سمجھنے کے لیے. کتنے دن کی زندگی ہماری؟ ٹھیک ہے، اور اس کو بہت بڑھا چڑھا کے 100 سال کر لیں، بہت بڑھا چڑھا کے کوئی آئیڈیل نظام کوئی سیٹ اپ لگائیں، اور یہ 100 سال کی زندگی ہے. چلو مان لیتے ہیں جی 100 سال کی. اس 100 سال کے مقابلے میں قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ہے. 100 کو ڈبل کریں تو 200 بنتے ہیں، 200 کو ڈبل کریں تو 400 بنتے ہیں، 400 کو ڈبل کریں تو 800 بنتے ہیں، 800 کو ڈبل پھر اس کو ڈبل پھر اس کو ڈبل پھر کہاں پہنچیں گے بھائی؟ ابھی بھی نہیں پہنچے. 1,000 2,000 10,000 25,000 30,000 نہیں 50,000 سال گزارنے ہیں ہمیں اس دن. اللہ اس دن کی سختیوں سے ہمیں محفوظ فرمائے. اس دن کی سختیوں سے صرف اللہ کے نیک بندے بچ سکیں گے جو بہت تھوڑے سے ہوں گے. اور ایک حدیث کے مطابق 1000 میں سے ایک آدمی ہوگا جو اس دن کی سختیوں سے محفوظ ہوگا اللہ کی رحمت میں. 999 اس دن کی سختی جھیلیں گے. بہرحال تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اس تھوڑی سی زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جیسے ایک سوار کو گھوڑا دیا جاتا ہے کہ جاؤ یہ سفر طے کرو، کشتی ہے دریا کو جو ہے وہ گزارنے کے لیے پار کرنے کے لیے دی ہے، اس پہ بیٹھ کے جا رہے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ مختلف احادیث میں یہی مثالیں اللہ کے نبی نے دی ہے نا. یہ منہ زور گھوڑا ہے جس کو لگام دے کر رکھنا ہے. یہ نفس جو لگا ہوا ہے اس جسم کی جو خاصیت ہے وہ نفس ہے، اور یہ نفس ہے جو جسم کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے. یہ کہتا ہے سو جاؤ، یہ کہتا ہے کھاؤ، یہ کہتا ہے مزے کرو، یہ کہتا ہے جو بھی، سارا زور جسم کے تقاضوں کے لیے. اور میں جو اندر کہیں ہوں جو اپنی پہچان کو خدا نہ خواستہ بھول کر اس جسم کو ہی میں سمجھنے لگ گیا ہوں، اسی کے تقاضوں کے پیچھے پاگلوں کی طرح مرے چلے جا رہا ہوں. دھوکے میں ہوں، غلطی پر ہوں. اس لیے کہ جسم وہ کشتی ہے جس پر بیٹھ کر مجھے دریا پار کرنا تھا، یہ وہ گھوڑا ہے جس پر بیٹھ کر یہ میدان طے کرنا تھا. میدان طے ہوا، اس کو یہیں چھوڑ دوں گا میں پیچھے. سفر پورا ہوا، منزل پہ پہنچا، گھوڑے کو سے اترا اور اپنی منزل میں چلا گیا. گھوڑے کو ساتھ لوڑی لے کے جاؤں گا، گھوڑا پیچھے رہ گیا، کشتی وہیں چھوڑ دی پیچھے، کنارے پہ اتر گیا. تو اس پورے سفر میں اگر میں کشتی کو سنوارتا رہا، کشتی کو سجاتا رہا، کشتی کے تقاضے پورے، تو پاگل ہوں. اس کا مطلب میں اس کو چھوڑ کے آگے جانا تھا مجھے. تو ہم سب نکل جائیں گے یہاں سے آگے، پیچھے اس جسم کو یہاں چھوڑ کے. اور ہم سب یہ دیکھتے ہیں اور صبح شام ہوتے ہوئے، اور اس جسم کے ساتھ پھر کیا ہوتا ہے ہم سب جانتے ہیں. اس میں سے جب میں نکل جاؤں گا تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ یہ انوار صاحب پڑے ہوئے ہیں. کیا کہے گا؟ یہ میت پڑی ہے، یہ جسم پڑا ہے، یہ لاش پڑی ہے. لاش کو جلدی لاؤ، میت کو جلدی لے آؤ، میت کو اٹھاؤ، میت کو لے چلو، میت کو دفنا دو. کوئی نہیں کہے گا انوار کو دفنا دو، انوار کو اٹھاؤ. نہیں، سب کو پتا ہے اس بات کا. اب یہ انوار نہیں رہا، یہ ایک جسم ہے مٹی کا بنا ہوا جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اب جب تک اس میں وہ تھے اس کی حیثیت تھی، اس کی اہمیت تھی. تو نکل گیا کہ اپنی منزل پہ. بھائی اب اس کا کیا کرنا ہے؟ اس کو لے جا کے زمین میں دباؤ. یہاں چھوڑ دیا تھوڑی دیر میں اتنی بدبو مارے گا کہ بیٹھنا مشکل ہو جائے گا. دباؤ اس کو لے جا کے. یہ ہے جسم کی بس. تو لہذا وہ جو میں اندر ہوں، جو اصل میری آئیڈینٹی ہے، وہ روحانی وجود، اس کا مرکز حواس ہے دل. اس کے فیصلے کرنے والی جو مرکز ہے وہ ہے دل. وہ ہے دل، وہ مقام، وہ سینٹر، وہ مرکز. اس لیے ہم عام عرف میں بھی کہتے ہیں یار دل چاہتا ہے، دل کرتا ہے، دل راغب نہیں ہوتا، دل نیکیوں کی طرف نہیں آتا، دل برائی کی طرف مائل ہو رہا ہے. یہ ساری باتیں عرف میں ہم کرتے ہیں، جانے انجانے کرتے ہیں، لیکن اصل بات یہی ہے. لہٰذا میرے اصل وجود یعنی روحانی وجود کا جو مرکز حواس ہے وہ دل ہے، اور وہ ہے اصل میں ہمارا پوائنٹ آف فوکس. وہ ہے ہمارا وہ مخاطب جو قرآن اور حدیث میں جس کو کیا گیا کہ بھئی یہ ہے تمہارا مسئلہ، یہ ہے تمہارا دل، یہ ہے تمہارا سینٹر. یہاں سے سمجھو، یہاں اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں یہاں ہوتا ہے تقویٰ، یہاں ہوتا ہے تقویٰ، یہاں ہوتا ہے تقویٰ. بہرحال تو بات کو اب ہم سمجھ رہے ہیں ایک اور اگلے اسٹیپ میں، اور وہ یہ کہ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے یہ کیا ہے. اب وہ ایک مثال بڑی اکثر دی بھی جاتی ہے، مشہور بھی ہے اور بات کو سمجھا دینے والی ہے.
بڑی پیاری مثال جس کسی نے اللہ کے بندے نے بنائی اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے. کہتے ہیں کہ تصور کرو کہ ایک روح ہے کہ جو ایک صاحب ہیں کہ جو صحرا کے سفر میں ہیں. ٹھیک ہے, صحرا کے سفر میں کوئی شخص ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ سارا اس کا کھانا پانی ختم ہو گیا, اس کی زاد راہ ختم ہو گئی, اب قریب ہے کہ گر کے مرنے والا ہے. صحرا کا سفر ہم نے کبھی شاید نہ کیا ہو لیکن یہ کہ ہمیں اندازہ تو ہے, دور دور تک مٹی ہے, نہ سمت کا پتہ نہ کسی شے کا پتہ, مرنا ہی مرنا ہے بس, کچھ نہیں ہے, نہ پانی ہے نہ کھانے کو کچھ ہے. ایسے میں وہ شخص چلتے 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 دیکھتا ہے سامنے اس کو کوئی درخت سا ہیولا نظر آتا ہے, تو اس کے اندر جان آتی, ہمت آتی, دوڑتا ہے, بھاگتا ہے, جلدی جلدی اپنے آپ کو گھسیٹتے گھساٹتے وہاں پہنچتا ہے, اس امید پر کہ یہ جو اتنے سورج آگ کی طرح میرے اوپر برس رہا ہے, کم از کم جا کے اس درخت کے تنے سے ٹیک لگا کے بیٹھ جاؤں, کم از کم سایہ تو ملے. یہ بھی وہاں پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ درخت جو ہے وہ تو بڑا گھنا ہے, ٹھنڈی چھاؤں والا ہے. سبحان اللہ, یہ تو وارے نیارے ہو گئے, یہ تو بڑے مزے آ گئے. ابھی وہ اسی خوشی میں ہے کہ جب اس نے سر اٹھا کے دیکھا تو پتا چلا کہ درخت تو پھلدار بھی ہے. سبحان اللہ, یہ تو بڑا اچھا ہو گیا, سایہ تو ملا ہی ملا, کھانے کو غذا کو بھی. ابھی جلدی سے اچھلتا ہے, پھل وہ توڑتا ہے, جیسے اس پھل کو کھولتا ہے تو پتا چلتا ہے پھل رسدار ہے, پانی بھی ہے اس کے اندر. کیا بات ہو گئی, سبحان اللہ. پیاس بھی بجھ گئی, بھوک بھی مٹ گئی, سایہ بھی مل گیا, آرام بھی مل گیا. وہ شخص جو ابھی چند لمحوں پہلے بالکل موت کے کنارے پر تھا, کیا ہوا, دوبارہ سے زندہ ہو گیا, زندگی مل گئی, طاقت مل گئی, دوبارہ توانا ہو گیا. جلدی جلدی اس پھل کو, ان پھلوں کو توڑا, کھایا, جو بھی اپنے آپ کو زندہ کیا, توانا کیا, جان لایا, انرجی لایا, اس کے سائے میں بیٹھا. اب اس درخت سے کتنا پیار کرے گا, کیسے چمٹے گا اس سے, اس درخت نے اس کی جان بچائی ہے. اب اگلی بات یہ ہے کہ زندگی بھر یہاں تو نہیں رہ سکتا, کیا کرنا ہے, آگے تو بڑھنا ہے نا, یہاں تو نہیں رہ سکتا زندگی بھر, تو اب آگے تو بڑھنا ہے. تو اپنے جو بھی اپنے پاس ہوگا, چادر جو بھی چیزیں, اس کو پھیلا کر سارے پھل ول توڑے گا, اس کے جمع کرے گا, اگلے سفر پہ نکلے گا. ٹھیک ہے, تاکہ آگے نکلے, سفر جاری رکھے. اور جیسے ہی آگے بڑھے, ایک قدم بڑھائے, وہیں اس کو ایک لکھا ہوا تختی پہ آئے نظر کہ اے مسافر, اب یہ درخت تجھے اگلی 12ویں منزل پر ملے گا, اب یہ درخت تجھے 12ویں منزل پر ملے گا. آپ سمجھ جائیے بات جو ہم سمجھ رہے ہیں. یہ مسافر کون ہے, یہ ہماری روح ہے. یہ روح ہے جو گھائل ہوتی ہے, زخمی ہوتی ہے, بیمار ہوتی ہے جب ہم غلط کام کرتے ہیں, جب ہم جھوٹ بولتے ہیں, جب ہم حرام کھاتے ہیں, جب ہم کسی کا دل دکھاتے ہیں, جب ہم منہ سے ایسے الفاظ نکالتے ہیں جو اللہ کو ناراض کرنے والے. کیونکہ اس روح کا تعلق اللہ سے ہے. یہ ہر اس چیز کو مائنڈ کرے گی جو اللہ سے دور لے جانے والی ہو. اس کی کشمکش جسم کے ساتھ ہے, یہ کھینچ رہی ہے اللہ کی طرف, جسم کھینچ رہا ہے نیچے زمین, زمین سے ہے نا, مٹی سے, تو مٹی کی طرف کھینچ رہا ہے. زمین کو یہ مٹی سے اگنے والی اجناس اور یہ جو بھی ذائقے دار چیزیں اور کھانا اور یہ سب پسند ہے. اس روح کو اللہ کا کلام پسند ہے, اس کو ذکر و اذکار پسند ہے. یہ طاقتور ہوتی ہے جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں, جسم کمزور ہوتا ہے. یہ بھی سمجھ لیں, یہ سیسا ہے, ادھر زور لگائیں گے تو ادھر سے اوپر آئیں گے, ادھر زور لگائیں گے تو ادھر سے اوپر آئیں گے, دونوں چیزیں ساتھ نہیں چلتی. اب آپ کو بڑی عجیب مثال دینے لگا ہوں. انسانیت کی معراج, نور کا منبر, سب سے بڑی جو اونچی کیفیت انسانیت کی ہو سکتی ہے, نورانی یا جو بھی روحانی, اس پر کون ہے, جناب رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا پڑھا ہم نے حدیث میں, راتوں میں جب کھڑے ہوتے نماز کے لیے تو آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے. پڑھا ہے بھائی, کوئی غلط تو نہیں بتا رہا آپ کو میں, آپ کے پاؤں مبارک پہ ورم آ جاتا. تو یہ آج ہمارے کون سے نیکی کے تصورات ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ جب ہم نماز پڑھیں گے تو اور طاقتور ہو جائیں گے. اللہ کے نبی کے پاؤں سوج رہے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی ہے بھائی؟ تو بات کو سمجھیں, جب روح کو مضبوط کریں گے تو لازماً جسم کو کمزور ہونا ہوگا. اس گھوڑے کو قابو رکھنا ہے تو اسے کمزور کر کے خود طاقتور ہونا ہوگا. اگر اس کو طاقتور کریں گے تو خود کمزور ہوں گے. یا جسم چلے گا یا روح چلے گی, اس توازن کو لے کر چلنا ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں, کم کھاؤ کم سو. کیا کہہ رہے ہیں, یہی ہے نا. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ کھانا کتنا کھاؤ بھائی, 3 حصے کر لو اپنے بھوک کے, 3 حصے کر لو. ایک کو بھرو کھانے سے, ایک کو بھرو پانی سے, اور ایک کو کیا کرو,
خالی چھوڑ دو. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم چوتھا بھی ایجاد کر کے اس کو بھر لیتے ہیں. ہم کسر نہیں چھوڑتے. کسی طرح جسم طاقتور ہو جائے، جسم سنور جائے، جسم جسم جسم، نتیجتاً وہ روح. پھر اسی طرح جب ہم سچ بولتے ہیں، دیانتداری کرتے ہیں، کسی کے کام آتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، یہ روح مضبوط ہوتی ہے. یہ اس کی غذا ہے. ہم قرآن پڑھتے ہیں، گویا اس روح کو ہم کھانا کھلا رہے ہیں. لہذا بھائی بات جو بڑی سادہ سی وہ یہ ہے کہ ایک ایسا پیکج، اور وہ بات مکمل کرنے پہلے، یہ روح ہے زخمی، گھائل، کمزور، بیمار، جو مرنے کے قریب، اور اللہ نے کیا عطا فرما دیا؟ رمضان المبارک کا مہینہ. کیا کرو بھائی؟ اب اس روح کو زندہ کرو، اس کو دوبارہ سے آبیاری اس کی کرو، اس کو طاقتور کرو. تم حیوانیت کے کنارے پہنچ گئے، دوبارہ سے کیا بن جاؤ؟ انسان بن جاؤ. دوبارہ اپنے اللہ کے ساتھ تعلق کو کنیکٹ کر لو، اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو مضبوط ہو جاؤ. یہ ہے رمضان، یہ ہے لائف لائن انسانیت کی. انسان کو انسان رہنے کے لیے رمضان چاہیے. انسان کو انسان بن کے رہنے کے لیے یہ تحفہ اللہ کا، یہ پیکج. اور اس پورے رمضان کا حاصل کیا ہے؟ اس کی عبادت کیا ہے؟ روزہ. اور آگے پڑھیں گے انشاءاللہ، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ اگلے 6-7 جمعے ہم اسی رمضان پر بات کریں گے انشاءاللہ، جو بھی توفیق رہے گی. تو اس پورے رمضان کا پیکج کیا ہے؟ دن کا روزہ، رات کا قیام، قیام اللیل جس کو ہم نماز تراویح کہتے ہیں. یہ رمضان کی ہے نا، اور تو کسی دن نہیں ہے نا. تو دن میں ایک آدمی بھوکا پیاسا صبح سے شام تک، اور رات میں اس سے تقاضا ہو رہا ہے کہ اب آ کر کھڑے ہو جاؤ تراویح میں. تو عام دنوں میں کر لیتے اللہ تعالیٰ یہ تقاضا، کھایا پیا ڈٹا آدمی ذرا ہے. عام دنوں میں یہ تقاضا ہوتا تو کتنا اچھا رہتا، آدمی ذرا مضبوط ہوتا، طاقتور ہوتا. آ کے راتوں میں ٹھیک ہے جی 20 نہیں 40 پڑھ لیتے. تو رمضان میں ہی کیوں پڑھوائی جا؟ رمضان میں ویسی جو ہے وہ حالت خراب ہے، پورے دن کے روزہ رکھنے کے بعد آدمی ویسی تھکا ماندہ پڑا ہوا ہے. اب اس سے کہا جا رہا ہے عشاء نہیں پڑھنی، عشاء کے ساتھ مزید تراویح بھی تم نے پڑھنی. تو بھائی پیکج تو جب ہی پورا ہوگا نا. دن میں روزہ رکھو، اس جسم کو کمزور کرو، اور رات میں کھڑے ہو جاؤ قرآن کے ساتھ، اپنی روح کو کیا کرو؟ زندہ کرو، اس کو طاقت دو. پیکج تو پورا یہی بنے، ورنہ فائدہ نہیں نا کوئی. یہ فائدہ نہیں ورنہ کوئی. تو تراویح یا قیام اللیل کا اصل جو مقصد ہے وہ تو یہی ہے کہ وہ ادھر سے جو جسم کمزور ہو رہا ہے اس کا کاؤنٹر ایک اس روح کو مضبوط کرنا ہے. اب اللہ میں اس بات کی سمجھ عطا فرمائے. تو رمضان کا مہینہ یہ اہم ترین مہینہ، یہ اللہ کا کرم، یہ اللہ کا فضل. اس کی تیاری کرنا ابھی سے شروع کر دیں بھائی، ٹھیک ہے؟ اس کی تیاری ابھی سے شروع کر دیں. وہ ریڈی اسٹڈی گو والی پوزیشن پہ آتا ہے نا جب ایک آدمی تو صحیح ریس میں پرفارم کرتا ہے. ورنہ کیا ہوتا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ایک آدمی جوش میں، جذبے میں، ایک ہائپ ڈیولپ ہوتی ہے. رمضان میں کیا ہوتا ہے؟ پہلے روزے میں مسجد میں جگہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ پہلے دن جو ہے وہ مسجد میں جگہ ہی نہیں کھڑے ہونے کی، لوگ باہر سے واپس جا رہے ہیں. دوسرے دن تھوڑی بہت جگہ بنی، تیسرے دن، چوتھے دن، پانچویں دن پھر وہیں کے وہیں آ گئے. اور وہ سارے نمازی، وہ جوشیلے سارے جو آئے تھے جناب ایسا کچھ کرنے، پہلے دن جا کے 4 پارے پڑھ دیے جی صلی اللہ اس رمضان میں تو بس پتہ نہیں 5 قرآن پورے کر لوں گا. اور پتہ چلا وہ 4 ہی پڑھے رہ گئے، 5واں نہیں ہو سکا پورے اگلے 29 دن. اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے. تو یہ کیا ہوتا ہے جب، بس آخری بات عرض کر رہا ہوں، جب آپ، یہ انسانی فطرت ہے، ایک تیزی کے ساتھ کسی شے کو لاتے ہیں نا جذبات پہ، تو اتنی تیزی سے وہ جذبات کیا ہوتے ہیں؟ نیچے بھی جاتے ہیں، ٹھنڈ پڑ جاتی ہے. یہیں پر استقامت کا مفہوم آتا ہے، یہیں پر اپنے آپ کو لگائے رکھنے کا مفہوم. اس میں ہے نفس سے جنگ. شیطان قید ہے، آگے سمجھیں گے انشاءاللہ. شیطان قید ہے، لیکن اس کا جو ایجنٹ ہے نا ہمارے ساتھ کون سا؟ نفس، وہ لگا ہوا ہے. شیطان کو اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام کیا ہے، اس کو قید کر کے رکھا ہے. اپنے نفس کو پکڑنا ہے. نفس کے ساتھ جنگ کا موقع یہ والا ہے جو اس وقت ہم دن گزار رہے ہیں. یہ اگلے 15-16 دنوں میں اس نفس کو پکڑ کے، اس کی گردن دبوچ کے اس کو قابو کر لیں گے. شیطان کا انتظام اللہ کر دے گا انشاءاللہ. رمضان میں بہترین رمضان گزرے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.